بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت. ناظرین اکرام، ورلڈ بینک کی اشاعت کردہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تجارت کے مواقع فراہم کرنے والے اداروں کی تعداد انتہائی نچلے درجہ پر ہے، اور یہ اتنی کم ہے کہ یہ 12% ادارے ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر انٹرپرینیورشپ کو ترقی یافتہ اور ایک سماجی کارکن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دو بہترین انٹرپرینیور کنسلٹنٹس جو کہ ہمیں رہنمائی کریں گے اس پورے موضوع کے اوپر. میں آپ کے ساتھ اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ پہلی نشست پر موجود ہیں سید اظفر حسین، انٹرپرینیور کنسلٹنٹ ہیں، یہ نیشنل انکوبیشن سینٹر کراچی میں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مس ہیرا وجاہت، یہ خود انٹرپرینیور کنسلٹنٹ ہیں اور ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے پروگرام ہیڈ کام کر رہی ہیں. ہم دونوں پینلسٹ کو، دونوں مہمانان گرامی کو وارم ویلکم کہتے ہیں اور ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، ہم بات کرتے ہیں انٹرپرینیورس کی. ہمارے ہاں، آپ سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو بچے گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی سے نکل رہے ہوتے ہیں، میرا ایڈریس بالکل ان کی طرف ہے، اور ہماری جو اس وقت آڈینس ہے وہ بھی اس چیز کو سن رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے کہ بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے. والدین کا جو کانسیپٹ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بچے نے ڈگری لے لی ہے، اب اس کو نوکری کروائیں، یا بچے کو آخری سیمسٹر سے پہلے ہی اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا جی اب آپ اپنے لیے ایک اچھی سی نوکری تلاش کریں. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم کیسے ایک ترقی یافتہ کمیونٹی کے اندر جا سکتے ہیں جو کہ انٹرپرینیورز ڈیولپ کرتی ہوں؟ جی تھینک یو سلمان، تھینک یو وینس ٹی وی. آپ کا بڑا زبردست پروگرام کا نام بھی اتنا اچھا ہے، تعلیم و تربیت. جی شکریہ آپ لوگوں کا انوائٹ کرنے کا. اچھا، جو انٹرپرینیورشپ ہے اور یا کاروبار جو آپ کرتے ہیں، جو عام زبان میں ہم اسے کاروبار کہتے ہیں، جی وہ سب سے جو اس کی زبردست بات ہے، جو بنیادی اس میں فائدہ ہوتا ہے، معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے آپ کئی نوکریاں پروڈیوس کرتے ہیں، آپ کئی نوکریاں کر سکتے ہیں، آپ کو بہت مواقع ملتے ہیں. اور نوکری بھی کرنا کوئی حرج نہیں ہے، نوکری کرنا بہت اچھی بات ہے. بٹ جتنا بزنس ہوتا ہے، جتنی بھی ملک کی، دنیا کی اکانومیز بڑھی ہیں، آپ دیکھیں وہاں بزنس کی انہوں نے اچھے موقع دیے ہیں. جس سے جب آپ کہتے ہیں کسی کو گریجویٹ کو کہ بھائی اس نے آ کے نوکری کرنی ہے یا اس نے بزنس کرنا ہے، تو یہ سب سے پہلے تو اس گریجویٹ کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم کہہ دیں کہ بھئی آپ بزنس کی طرف ہی آئیں، اور یا وہ جو کہتے ہیں نا کہ اچھی آرگنائزیشن ہے، انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے تو ان کمپنیوں میں جانا ہے، ڈاکٹر بن کے ان اچھے اسپتالوں میں جانا ہے. لیکن انٹرپرینیورشپ اس سے پہلے اگر صرف لوگوں کو کمیونٹی سروس کی ہی عادت ڈال دیں نا آپ بچوں کو یونیورسٹی یا اس سے پہلے، تو ان کو پبلک ڈیلنگ کرنا آ جاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے اداروں سے منسلک ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں، بہت اچھے اچھے ادارے ہیں جو اے لیولز کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے نے انٹر کیا ہے، وہ انٹرنشپ کر دیتے ہیں. آپ انٹرنشپ میں اگر معاوضہ نہیں بھی مل رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایکسپیرینس، وہ وہ لرننگ بہت اچھی. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی بھی، میں کہتا ہوں لیٹ ہو جاتا ہے آخری سال، آپ یونیورسٹی سے پہلے کر لیں. اسکول میں اگر نہیں ہو سک رہا تو انٹر میں تو ضرور کریں. میٹرک کی چھٹیوں کے دوران یا انٹر کی چھٹیوں کے دوران بہت موقع ملتا ہے، اس میں بچوں کو جا کے اپنی کوئی سکلز بھی سیکھنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ایسی آرگنائزیشنز میں جو کہ بڑی اگر نہیں بھی ہیں، درمیانی کمپنیاں ہیں یا کوئی اسٹارٹ اپ جس کو ہم کہتے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں. دیکھیں کہ کسی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑ گئے، فائنینس کے ساتھ جڑ گئے، ایچ آر کے ساتھ جڑ گئے. پہلے تو انہیں جاننا ہوگا کہ کام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روز مرہ کے کیا معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ جب اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا یونیورسٹی سے انٹریکشن ہوتا ہے،
اکثر جو نوجوان لڑکے لڑکیاں جب گریجویٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کی عمر 22 سال ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, لیکن ان کی وہ میچورٹی, وہ پختگی نہیں ہوتی کہ وہ کسی آرگنائزیشن میں بھی اپنا ٹائم دے سکیں, ادارے میں بھی وقت دے سکیں. بزنس تو ایک ذمہ داری کے ساتھ آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے جس طرح بات کی, مائنڈ سیٹ اگر اچھا بنانا ہے تو مائنڈ سیٹ آپ کو تھوڑا سا پہلے, کیا میں تو کہتا ہوں اسکول سے شروع کریں. اسکول میں نہیں ہو سکتا میٹرک کے بعد, تو انٹر کے بعد ضرور ان کو 6 ہفتے کا رسپانسیبل بنایا جائے کہ اچھا. میں نے ایکچولی یہ کویسچن جو میرا ریز کرنے کا جو مقصد تھا وہ بالکل تھا بھی یہی. تو کیا آیا آپ, میں اگر اسی سوال کو میں ہیرا کی طرف اگر میں اس کو ریورٹ کرتا ہوں, اگر میں شفٹ کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آیا یہ مائنڈ سیٹ جو ہے, جیسے سر بھی بتا رہے ہیں, بھی اصفر بھی بات کر رہے تھے, یہ مائنڈ سیٹ بنانا ایک یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے یا والدین کی ذمہ داری ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا پلیز. فرسٹ آف آل تھینک یو سلمان کہ آئی ایم ہیئر اور آپ نے موقع دیا ہے کہ ہم آپ سے اس بارے میں بات کر سکیں. اور سوال آپ کا اتنا ریلیونٹ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے. اصل میں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے کی تربیت گھر سے بھی ہوتی ہے اور اسکول سے بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ذمہ داری دونوں طرف سے, صرف یونیورسٹی کی نہیں ہے, صرف والدین کی نہیں ہے. لیکن آپ جیسے ایک چیز دیکھیں, ہمارے معاشرے میں بھی جو اکٹھی فیملیز مل کے چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, جیسے اور ممالک میں دیکھتی ہوں میں کہ جو کوئی ایونٹ ہوتا ہے, فیملی ایونٹ ہے, وہ انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ کروا رہے ہیں تو پوری فیملی کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ بچے بھی آئیں, بچے والدین کے ساتھ آئیں, ماں باپ بھی اس میں حصہ لیں, وہ پوری کی پوری چین کو بلاتے ہیں, فیملیز کو بلاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اسکول میں کوئی دن ہوتا ہے تو وہ یہ دن نہیں ہوتا کہ جیسے سال میں ایک دن پیرنٹس جاتے ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ یہاں پہ. تو اب اوبیسلی میرا دیکھیے جو کویشچن کا جو پرٹیکولر ہے وہ یہی کہ ہم تو ایک ترقی پذیر ملک کے اندر ہیں, ہمارے پاس ریسورسز بہت سارے ہیں, لیکن ہماری ریسورسز کی ڈائریکشن نہیں ہے. ہمارا جو یوتھ ہے, ہمارا جو ینگ انڈیویجول ہے, اس وقت پوری دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ ہے یوتھ جو ہماری ہے. اب اس کو رائٹ ڈائریکشن دینے کے لیے والدین, اساتذہ اور بچوں کا اپنا معاشرے میں کردار کیا ہے, اس کی ذمہ داری کون؟ ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے. ان تینوں مطلب میں اگر اس کو اگر ہم ٹرائی اینگل میں بات کریں, ایک طرف والدین, بچے اور اساتذہ. ایگزیکٹلی. تو بات کرنا میں بریفلی یہی چاہ رہی تھی کہ ہر کسی کا ایک ایک رول ہے, جسے ہم ایک ایکو سسٹم کہتے ہیں نا, کہ اگر گھاس نہیں ہوگی تو جانور کھا نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. گھاس نہیں کھائے گا وہ گرو نہیں کرے گا, ہم جانور کو نہیں کھا سکتے. ایکو سسٹم ہے, فوڈ چین ہے. اسی طرح سے پورے انوائرمنٹ کا, اسی طرح سے ہمارے معاشرے کا بھی ایک ایکو سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہر کسی کی ایک ذمہ داری ہے. تو ہم جب کوئی پازیٹیوٹی لانا چاہ رہے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں, اپنی سراؤنڈنگ میں, تو وہ اسکول میں بھی اساتذہ کا کام ہے, پیرنٹس کا بھی کام ہے. اینڈ ہوگا کیسے, ایک بیسک سی ہیبٹ جیسے اصفر بات کر رہے تھے کہ آپ نکل کر چیزیں ایکسپلور کریں کہ باہر کیا چیزیں اویلیبل ہیں, کیا آپشنز اویلیبل ہیں. بہت بیسک سی چیز ہوتی ہے ایک پڑھائی لکھائی کی, جو ہوتی ہے لیکن کافی کم گھرانوں میں ہے, کہ کتابیں پڑھنے کا شوق, ویدر آپ کی لینگویج اردو ہے یا انگلش ہے, جو چیز بھی, ایک ایکسپوجر جو بچوں کا پڑھنے سے آتا ہے, نئے کانسیپٹس آتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی, جو کہ لائی جانی چاہیے فرام گھر سے آئے گی وہ, اور اس کو اسکولوں میں بھی ہمیں جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ جیسے کانسیپٹس آتے ہیں اسی کے اوپر آپ اپنا بیس بلڈ کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کی بیسس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ 20 سال بعد, 22 سال کی, 24 سال کی عمر میں آپ ایک پارٹ ڈیفائن کرتے ہیں. وہ پاتھ آپ کا یونیورسٹی کے 4 سال سے ڈیفائن نہیں ہوتا, وہ پاتھ آپ کا وہاں سے ڈیفائن ہوا ہے جہاں پہ آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس نے آپ کی تربیت کرنی شروع کی, اور آپ کو اسکول میں کس طرح کی تعلیم. بالکل ٹھیک ہے. مطلب کہ ہم اس کو ایسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک ٹرائی اینگل ہے جس میں والدین کی ایک اپنی ذمہ داری ہے, بالکل, اساتذہ کی اپنی ذمہ داری ہے, اور بچوں کا اپنا بھی ایک کلیدی کردار ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو جانیں کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں ہم ان کا ایک مثبت پہلو کے ساتھ استعمال کریں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں گا بالکل ایسے ہی اس میں. ٹھیک ہے جی, ہم آگے اس پروگرام کے آگے کی طرف چلتے ہیں, اگلے کویشچن کی طرف. اگر ہم اس چیز کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ, مطلب آپ اس کے اوپر, آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, آپ انٹرپرینورس کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ کتنا مواقع موجود ہیں کہ اور چیلنجز کیا ہیں اس کے بارے میں ضرور اصفر آپ پلیز. جیسے ہیرا نے بات کی نا ایکو سسٹم کی, تو ایکو سسٹم میں ایک بہت اہم جو رول ہے نا وہ ہے ظاہر ہے حکومت کا. اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں تو سب سے زیادہ رول ہے حکومت کا. کیسے مواقع, کیا ٹیکس پالیسی کیا ہے, کمپنی رجسٹریشن کا کیا آسان ہے,
فلائٹ آف کیپٹل جو اکثر ہم لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہاں سے پیسے چلے جاتے ہیں, یا انویسٹمنٹ آنا یا جانا, کوئی انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے سرمایہ کار, تو اس کے پیسے جو ہیں وہ کس طرح سے پروٹیکٹ رہیں گے, اس کے علاوہ وہ جو پروفٹس اس کو ملیں گے وہ کیا واپس لے جا سکتا ہے, نہیں لے جاتا. یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ اہم چیزیں آتی ہیں. پھر ٹیکس فری زونز بنتی ہیں جہاں آپ بھلے کوئی ٹیکنالوجی کا بزنس کر رہے ہوں یا آپ کوئی مینوفیکچر کر رہے ہوں, تو آپ نے بہت سارے ہتار کا ریجن ہے, بہت سارے چھوٹے ریجنز ہیں پاکستان میں جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں. یہاں کراچی میں ہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے کچھ حصہ جو ہے کہ بھائی ٹیکس فری ہے, ٹیکس فری ہے, تو یہ آپ مواقع بناتے ہیں, اس سے بزنس آسان ہوتا ہے. آپ جیسے ابھی میں ٹیکنالوجی کے بزنسز کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے اوپر انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے 3 سال کی کہ وہ ایکسپورٹ نیکسٹ 3 ایئرس. جی, وہ جو بجٹ میں آیا ہوا ہے وہ 3 سے 5 سال کی چھوٹ ہے ایکسپورٹس کی. ٹھیک ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس پہ ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل آپ صحیح. وہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اسی لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, ای کامرس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. بہت زیادہ, اور ساری آپ انویسٹمنٹس بھی دیکھیں. ابھی میں آپ کی بات کو میں تھوڑا سا کہ ابھی پچھلے 5-7 سال میں تھوڑا سا بزنس کا یہ لیول انکریز ضرور ہوا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ چیز انکریز ضرور ہوئی ہے. تو اس میں اندر مزید آپ اس کے اندر کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جو جیسے ایز آف بزنس پہ بات کر رہے تھے, تو ٹیکنالوجی میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی پہ آپ کو کوئی بہت بڑی عمارتیں نہیں بنانی پڑتی. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, وہ سب سے بڑی فیکٹری ہے, سب سے بڑی انڈسٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم لوگ آج کل یہ دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, اور میں بھی بہت قائل ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی بزنس کو اس لیے بھی سپورٹ کریں کہ ایک تو ہم جلدی اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا کی کسی بھی جگہ پہ اس کو موقع مل جاتا ہے. جی بالکل, پیسے کمانے کا, اپنے ملک کی اکانومی بڑھانے کا. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ بھائی اگر اب ہیرا کا بہت زیادہ ماحول سے اور اس سے تعلق ہے, یہ اکثر فیکٹریوں کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی بزنس کے بھی ہوتے ہیں لیکن فیکٹریوں کے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا فضلہ نکل رہا ہے, کہاں جا رہے ہیں. تو اس لیے, لیکن کوئی اگر نان ٹیکنالوجی بزنس بھی ہے اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ جو حکومتیں ہیں یا جو وہ ادارے جو کہ بزنس کو چاہتے ہیں کہ فروغ ملے, منسٹریز, مختلف منسٹریز آپ کی انوالو ہوتی ہیں, کامرس منسٹری ہے یا اسٹیٹ بینک کیا پالیسی گورن کر رہا ہے, یہ سارے تعلق تب. اور میں یہ دیکھتا ہوں ابھی یہ کوئی 1-1.5 سال میں 2 سال میں ایک ایسی فضا بنی ہے جس میں اسٹیٹ بینک بھی یہ بات کر رہا ہے, ایس سی سی پی میں بہت ایکٹیویٹی ہے, اسٹاک ایکسچینج بھی تقریباً یہی بات کر رہا ہے. تو یہ ہر جگہ ایک اچھی لیڈرشپ چینج آ رہی ہے جس میں یہ بات چیت چل رہی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ہمارے لیے مواقع جو ہیں کاروبار کرنے کے وہ آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت.